السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا نور اللہ فی ظلمات الارض یا علی ابن موسی الرضا علیہ السلام۔ اگر میں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتا ہوں نا میں خدا سے کتنا نزدیک ہوں اور خدا سے کتنا دور ہوں، نعوذ باللہ تعالیٰ، ایک کام کرو، کچھ چیزیں ہمارے چہروں پہ آتی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے دلوں میں گزر رہی ہوتی ہیں۔ مثلا فرض کریں میں ایک بندے کے سامنے پہنچا، اظہار شاید نہیں کر رہا مثلا، لیکن میں دل سے اندر سے بہت خوش ہوا ہوں اس بندے سے مل کے، کسی بھی وجہ سے میں اظہار نہیں کر سکتا، صحیح ہے؟ اچھا یہ جو میں دل کے اندر خوش ہو رہا ہوں یہ مثبت ہے یا منفی ہے؟ مثبت ہے، پازیٹیو ہے۔ میں مثلا ایک بندے کو دیکھا بہت مشکل میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکا اس کے لیے، لیکن میرے دل کے اندر جذبہ تھا کہ کاش اگر میرے اندر طاقت ہوتی میں اس کے لیے کچھ کر لیتا۔ یہ دل کے اندر جو جذبہ یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ بہت اچھا ہے۔ 24 گھنٹے میں دیکھو ہمارے دل کے جذبے کیسے ہیں۔ اب منفی کے اندر بھی عرض کرتا چلوں، میں ایک بندے کے سامنے پہنچا، شکل دیکھتے ہی مجھے نعوذ باللہ تعالیٰ برا لگ رہا ہے، اظہار تو نہیں کر رہا ہوں لیکن برا لگ رہا ہے۔ یہ جو دل کے اندر جذبہ ہے، نخوت مثلا، نفرت، نعوذ باللہ تعالیٰ، یہ اچھا جذبہ ہے؟ نہیں۔ 24 گھنٹے میں دیکھو دل کے جذبے کیا ہیں، اس سے پتہ چلے گا ہم خدا سے کتنا نزدیک ہیں۔ اگر وہ ہمارے جذبات خدائی صفت کا مظہر ہیں، ہم خدا سے نزدیک ہیں۔ ہمارے دل میں محبت ہے، ہمارے دل میں رحمت ہے، ہمارے دل کے اندر ہمدردی ہے، ہمارے دل کے اندر احسان کی عادت ہے، بہت اچھا ہے، ہم خدا سے نزدیک ہیں۔ لیکن 24 گھنٹے میں اچھا خاصا وقت نفرت کے عالم کے اندر ہے، تکبر کے عالم کے اندر ہے، کسی کو تحقیر کرنے کے لیے، یہ خدائی صفتیں ہیں؟ نہیں، شیطانی صفتیں ہیں۔ تو میں کس سے نزدیک ہوا پھر؟ ادھر جذبات چیک کرو، جذبات چیک کرو۔ سب سے پہلے جا کر یہ دیکھو آپ اپنے گھر کے اندر جلاد نہ بنے ہوئے ہو۔ سب سے پہلے یہ دیکھو آپ کے دل کے اندر ہمدردی کا جذبہ کتنا ہے، یہاں سے شروع کرو۔ یہ خدا نے کیوں اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا؟ کیوں خدا نے رحمت کی صفت اپنے آخری نبی کے اوپر لکھی؟ عدالت کیوں نہیں لکھی کہ مثلا نبی کو عادل بنا کر بھیجتا خدا، یا مثلا کہتا یہ جو نبی ہیں یہ علام ہیں، مثلا سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہے، وہ بھی تھا ان کے پاس، عدالت بھی تھی ان کے پاس۔ ہر خدا کی صفت سب سے زیادہ اللہ کے نبی اور مولا المومنین کے اندر جلوہ گر ہو رہی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کے لیے خدا نے کہا نہیں یہ رحمت للعالمین ہے، یہ اس کی پہلی صفت ہے۔ کیوں؟ اور ہمیں اس سے کیا درس ملتا ہے؟ اس سے مجھے یہ درس مل رہا ہے کہ بھیا اگر تم کو نبی کے دین پہ عمل کرنا ہے نا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو رحیم بندہ بناؤ۔ اگر تم رحیم نہیں ہو، باقی جو کچھ بھی ہو، تم اللہ کے نبی کے دین پہ نہیں ہو، کیونکہ نبی رحمت للعالمین۔ اس رحمت کو اپنے دلوں کے اندر ڈھونڈنا پڑے گا۔ حتیٰ ہم لوگوں کے ساتھ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے ہم دنیا کا پاکیزہ ترین عمل کر رہے ہو، مثلا عبادتیں انجام دے رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، اور دل کے جذبے اچھے نہ ہوں، اس کا مطلب ہے معاملہ کافی خراب ہوا ہے۔ دل کے جذبوں پہ محنت کریں، ان جذبات کو اچھا کریں۔ آپ اور میں جب جذبات کو اچھا کریں گے، اس کے ساتھ ہماری کم عبادتوں کو بھی خدا متعال بڑے بڑے درجات نصیب کر دے گا۔ لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہمارا کام مشکل کے اندر رہے گا، اور آخری جو ہمارا نتیجہ نکلنا تھا وہ یہ کہ ہمارا وجود ہمارے مولا کے کام آئے۔ اس شخص کا وجود مولا کے کام آئے گا جس کے دل کے جذبے الہی جذبے ہوں گے، جس کی زندگی الہی جذبات کے اوپر گزر رہی ہوگی۔ مددي مددي